الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا بذكر الله وما ولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بندے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ بندے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ کہنے کے وفا اور ہے کرنے کے وفا اور ہے آج کے خطبہ جمعہ میں معرفت دنیا اس موضوع کے حوالے سے مطالعہ کریں گے معرفت دنیا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کس اینگل سے انسان کو دیکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ یہ لوگوں کی ایک صفت کا تذکرہ ہے نیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا یہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا پھرتا ہے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا رہا ہے حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا باقی رہنے والی ابدی زندگی والی آخرت کی زندگی اب بندے مومن کو چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو پہچانے دنیا کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے الدنیا ملعونۃ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے ایک کہتے ہیں نا وہ فلاں شخص ملعون ہے مطلب اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں ڈیگریڈ ہے اتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے یعنی دوسرے لفظوں میں ایک انسان کی حیثیت کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح دنیا کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ملعون ہے دنیا وَمَلْعُونُ مَا فِيهَا اور جو اس کی حیث میں آپ کو چیزیں معامل ہوں جو چیزیں آپ کو اس کی طلب میں زیادہ راغب کرے تو وہ بھی ملعون ہے الا بذکر اللہ ہاں سوائے اللہ کے ذکر کے اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے اب انسانوں نے دنیا کی زندگی کو اس اینگل سے لینا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ہم کریں گے تو وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا آخرت میں بھی دے گا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا ذکر ہر پہلو سے ہمیں ملتا ہے اب دیکھیں ہم ازدواجی معاملات میں دیکھیں تو ہمیں نکاح کے بارے میں بتایا گیا
اسی طرح ہم خرید و فروخت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ بے شراء کے حوالے سے بتائے گا. اسی طرح ہمیں اولاد کے بارے میں دیکھیں، وہ بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، یعنی اولاد کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی. اب یہ ان اولاد کو اپنے نکاح کے معاملات کو، اپنے خرید و فروخت کو قرآن و سنت کے مطابق رکھا جائے، یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ اللہ کے ذکر سے باہر نہیں ہے. اب دیکھو بندے کو کہا گیا کہ مسجد میں آؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو ایسے نہیں پیدا کیا، ان کو ایک مقصد دیا ہے، ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ تم نے اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اب یہ مقصد ملا ہے، ادھر سے ایک آرڈر آ گیا اقیموا الصلاۃ وان المساجد للہ، یہ جو نمازیں تم نے قائم کرنی ہے اور یہ جو اللہ کے گھر ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ دنیا کے بہترین جو مقامات ہیں. اب دیکھو ہم کہتے ہیں نا ہماری نظروں میں ایک چیز کی ویلیو ہے، یار فلاں چیز نا بڑی عمدہ ہے، بڑی بہترین شے ہے، ایک چیز کو اللہ بہتر کہہ رہے ہیں. تو بتاؤ اس چیز میں ممتاز بننے سے کوئی چیز رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اگر اس چیز کو ہم حقیقی معنوں میں بہتر سمجھ لیں، حقیقی معنوں میں اس کو اپنا بہترین مقام سمجھ لیں، تو وہ یقیناً ہمیں ممتاز سٹیج پہ پہنچانے سے بعید نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین مقام بتا دی. اسی طرح نماز میں، مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی بتا دی. اب یہاں مسجد میں جب بلایا تو کہہ دیا کہ اذان کے بعد مسجد میں آ جاؤ، جب نماز کی جماعت کا وقت ہو تو تم بیٹھے رہو. وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. یہ ہمارا خاموشی سے بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہوئی. اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اب یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اب والدین کی خدمت ہم کر رہے ہیں، ہم سے ہمارے والدین ناراض نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. جس صاحب کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کے ساتھ اللہ ناراض ہے، اور جس صاحب کے ساتھ اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، تو اس کنڈیشن میں اس کو اللہ کی خوشنودی میسر آتی ہے. اب یہ انسان اس اینگل سے ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے، ماں باپ کی کیئر کرتا رہتا ہے، ماں باپ ناراض ہو تو اسے منا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے ایسے اقدامات کرے جس سے ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں. تو اس کنڈیشن میں یہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، وہ خالق جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو پہاڑ آسمان زمین سب کو بنانے والا ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں مرضی ہو. اب مسلمانوں کو اللہ کا تعلق کتنا بندے کے قریب ہے اس کے بارے میں باخبر کر دیا گیا. اب بندے کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اپنے رب کے بارے میں اپنے دل میں خشیت پیدا کرو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو. اب دیکھو اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان دیا، الحمدللہ. اب رمضان گزرا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے نماز پڑھا، روزے رکھے، اس کے علاوہ جو ہے قیام کیے، یہ ساری چیزیں کی. اس کے ضمن میں اللہ نے ہمارے گناہ، الحمدللہ ہمیں یقین ہے، امید ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اب اس کے بعد کا جو پہلو ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائے. بھائی جس نے شمال کو 6 روزے رکھے گویا اس نے زمانے کے روزے رکھے. اب زمانے سے ایک اور روایت تخصیص کرتی ہے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. اب ایک آدمی 6 روزے رکھنے سے یہ کریڈٹ حاصل کر رہا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ پیکج دے رہے. تو آپ خود تصور کریں بندے کے ساتھ اللہ کتنا محبت کرتا ہے. جب انسان کے دل میں خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی عقیدت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہر موڑ پہ بندے کو اپنا نوازے گا، ہر موڑ پہ بندے کے ساتھ ہوں گے اللہ، بشرط کہ اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اگر یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں بنائیں گے، تو ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ کو نہیں ہوگا، یہ انسانوں کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ کیسا نقصان؟ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا اور نسل لے آئے گا اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیں گے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب دوسروں کو لے آئیں گے پہلی کو، وہ تو نافرمان ہے۔ اب نافرمانوں کے آپ کے سامنے قرآن کی سینکڑوں مثالیں پڑھی۔ ابو لہب نے آپ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی۔ نبی کا بات نہیں مانا تو کیا ہوا؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں بھی دلیل میں بن سکتی ہے کہ اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور دیا گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے اس کے تفاسیر دیکھے تو اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کی باڈی سے اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی، اس کا اہل خانہ بھی اس کے قریب نہیں جا رہا۔ اب اسی طرح ابو جہل کو، فرعون کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو۔ اب ان لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنایا، اپنی وہ جو دنیا والی ڈھاٹ باڑ دی اس کو ترجیح دی، اس کلیے کو ترک کر دیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بھائی باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت کی چیز تھی، باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تم ذکر پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا ہے ہمارے سامنے۔ اب اسی طرح قوم سمود کا بھی تذکرہ ہے، قوم شعیب کا بھی تذکرہ ہے، قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف آگے ہیں تو اس کے اوپر ثابت قدمی دکھائیں، اس کے اوپر مستقل مزاجی دکھائیں، اس کے اوپر ہمیشہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس حالت میں نہ مرو کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اب ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ فار ایگزامپل حدیث کہتی ہے والدین کا خدمت کرو، بھائی حدیث کے اوپر میرا ایمان ہے، حدیث کے حکم سے میں والدین کی خیر کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو تم اپنا کاروبار کر رہے ہو ایمانداری سے کرو۔ اب میں یہ کاروبار قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، اس کے اینگل سے میں ایمانداری سے یہ الحلال بین والحرام بین کے زمرے کے تحت، اس کلیے کے تحت میں حرام کو چھوڑ دوں گا، حلال کی سلیکشن کروں گا۔ اب اس طرح میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر یہ فیل کرتے ہوئے یہ نظریہ میرا بن چکا ہے، یہ ذہن بننے کے بعد میں اپنا کاروبار اس طریقے کے مطابق رکھ رہا ہوں، پھر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، گویا ہم فرما برداری کی حالت میں اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے تقاضا کیا ہے اس طرح ہم اللہ کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمان کے اوپر وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ اب میں یہ ذہن بنا لیتا ہوں جب اذان ہوگا میں ہر چیز کو ترک کر دوں گا، ہر کام چھوڑ دوں گا، میں اللہ کے گھر تک کی طرف آ جاؤں گا۔ اب یہ میں نے ذہن بنا لیا، یہ میرا سوچ بن گیا، اب اس کے بعد میں اس کے اوپر ورک کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے آپ کو آسان ہوتا ہے ہر معاملہ چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہوں، بہترین جو مقام ہے پوری دنیا کے اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو یہ میں فیل کر رہا ہوں، یہ فیل کرتے ہوئے اگر مجھے موت آ جاتی ہے، یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، گویا میں ایمان کی حالت میں مر رہا ہوں، یہ مسلمانی کی حالت میں مر رہا ہوں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب، دوسرا دل کے ہلاکت کے اسباب سے بچاؤ۔ اب بدن کو ہلاک کر دینے والی کی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عشاء کی نماز کا فوراً بعد سونا پسند ہے اور صبح ٹائم جلدی اٹھنا پسند ہے۔ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ، ہم رات کو تاخیر سے سوتے ہیں اور صبح تاخیر سے جاگتے ہیں۔ اب جب ہماری یہ حالت ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے۔ اب ہم رات کو سکون نہیں حاصل کریں،
رات کو جو ہمیں سکون میسر اللہ کی طرف سے ملا وہ نہیں حاصل کرتے. اب اس حالت میں ہم صبر گزار رہے ہیں, ہماری باڈی نہیں ڈال, ہمارا وجود ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے, جب ہم جسمانی طور پہ فزیکلی طور پہ فٹ نہیں ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. اب ایک صاحب رات کو 3-4 بجے سوئے, کہے میں صبح تہجد کی نماز پڑھ لوں گا, ممکن ہے؟ اور ایک صاحب عشاء کے فوراً بعد سوئے, امید لگائی جا سکتی. اب ایک صاحب رات کو جلدی سوتا ہے, جسٹ یہ نظریہ جو بنا کے سوچتا ہے, یہ سوچ بنا کے سوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کا نماز کا اہتمام کروں گا. اب وہ جاگتا ہے نہیں جاگتا یہ بات کا معاملہ ہے, لیکن جب اس نے ذہن بنا لیا تو صاحب اپنے اجر کو پا لیا. اب جو اپنے آپ کو اس طرح کی زندگی میں رکھے گا تو اس کا وجود اس کے مطابق ہوگا. جب وہ اپنی رات اور دن کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے مطابق جو قرآن و حدیث سے رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھتا تو گویا وہ اپنے جسم جیسے زیادتی کرتا ہے. اپنے جسم کو خود اللہ کے تعلق میں جہاں اسے رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کے کمزور کر رہا ہے. اور دوسرا جو ہے دل کی ہلاکت کے اسباب سے بچاؤ ہونا چاہیے. دل کا انسان ہلاک کب ہوتا ہے؟ جب ایک گناہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر تھوڑا اور کم ہچکچاتا ہے, تیسرا کرتا ہے, پھر وہ جری ہو جاتا ہے. جس طرح کے جمعہ کے بارے میں ملتا ہے, جب ایک صاحب نے ایک جمعہ چھوڑا اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا, ایک چھوٹا سا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے, وہ چھوٹا سا نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا پورا جو ہارٹ ہے, دل ہے, وہ بلیک ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل بلیک ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاسدت فاسد الجسد کلہ, جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. جتنا مرضی اس کو اچھا بات بتایا جائے, جتنا مرضی اس کے سامنے قرآن حدیث پڑھ کے سنایا جائے, اس کا اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتا, توجہ ہی نہیں جاتا. اب کس نے اپنے دل کے فساد کو بچایا, کس نے نہیں بچایا, یہ ہم خود اچھے سے جائزہ لے سکتے. اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے دور رکھنا ہے. اور اس طرح زیادہ گناہ کرنے سے انسان کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل سخت نہ ہو, اور ہم جہاں پہ غلط ہو ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور یہ بہترین شرع کا تقاضا ہے. اور اس سے شریعت پوری دنیا میں ممتاز ہوتی ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا بذکر اللہ وما ولاه. اگر انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے, اللہ کی بندگی میں رہتا ہے, تو انسان کا دل جو ہے وہ پاک صاف رہے گا. اور اسی طرح بنایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک, تیرے رب کے ہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے تیرے نیک اعمال ہے, تیرے صالح کام ہے. اگر میں اچھے کام کروں گا تو وہ اللہ کے اجر باقی رہیں گے, اور وہ باقی رہیں گے تو مجھے برائی سے بچنے کا زیادہ موقع مل جائے گا. اب اس سے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے عارف نفسک تعرف ربک, اپنے نفس کو دیکھ لیا, گویا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہمیں پتہ چل گیا ہمارے گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی اصلاح کر لی. اب جب ہم نے اپنی اصلاح کر لی گویا ہمیں اللہ کی طرف سے معرفت میسر آ گئی. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے. کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے, کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے, کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. لائف کا کسی کو نہیں پتا کتنے دیر میرے پاس ہے. اس چیز سے ہم سب مطمئن ہیں. اب اس کے بعد جب ہمیں یہ چیز علم ہے پھر ہم اپنے آپ کو زبردستی پہچانے میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, کتنی فرما برداری کرتا ہوں. اب شوال کے روزے اس میں سے ہم شروع میں رکھ لے, درمیان میں رکھ لے, آخر میں رکھ لے, 6 روزے. اب یہ ہم اپنے آپ کو ان روزوں کے مطابق رکھ دیں. یہ روزے جہاں پہ 30 رکھ لے وہ 6 کی کیا بات ہے, ہم 6 روزے بھی رکھ سکتے. اس طرح ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا,
ہمارا جو دل ہے وہ گناہوں سے بچے گا، اور یہ ہمارا دل بلیک نہیں ہوگا، اور ہمارا دل سختی میں نہیں نرمی میں آئے گا۔ اور جب ہمارا دل صاف ہوگا پھر لین الکلام کے کلیے کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اپنی گفتگو میں نرمی رکھا کرو، بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھا کرو، یہ سارا سمجھنے میں پھر آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی۔ چھوٹوں بڑوں کے بارے میں کیا روایت ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کے بنا اگر ہم بچوں کے ساتھ اگر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے اس کے ساتھ اس طرح کا بہیویئر اختیار کرتے ہیں جو ایک باشعور شخص کو زیب نہیں دیتا، اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ اس طرح کا کریکٹر ادا کرتا ہے تو اس حالت میں اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں پھر؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رکھتے، نوجوان زور بازو پہ بات کرنے کا جوش دکھاتے ہیں، اور بھائی آگے والا بھی جن جان والا ہے وہ بھی بات منوا سکتا ہے، لیکن یہ بات کر کے یہ اپنا کریکٹر دکھا کے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرے والدین کی تصویر کیا ہے۔ ہر صاحب اپنے ماں باپ کی تصویر ہوتا ہے، جو بھی گھر سے باہر نکلتا ہے اپنے ماں باپ کا کریکٹر لے کے نکلتا ہے، میرے ماں باپ نے یہ میری تربیت کی۔ اس وجہ سے دنیا کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ میری حقیقت کی زندگی کیا ہے، میں کہاں پھر رہا ہوں اور مجھے کس طرح رہنے کا بولا گیا، میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اجنبی کی طرح رہو۔ اب ہمارا کوئی جاننے والا یہاں سے کسی اور سٹی میں یا کسی اور کنٹری میں کسی کام کے حوالے سے جاتا ہے، وہ مسافر ہوتا ہے، تو بتاؤ وہاں پہ جا کے وہ اپنا سارا سیٹنگ بناتا ہے، وہاں پہ جا کے زمینیں لینے لگ جائے، وہاں پہ جا کے اپنا پلازے لینے لگ جائے، پلازے بنانے کرتا ہے؟ نہیں، اسے پتا وہ میرا سٹیج ہی نہیں، وہ میرا مقام ہی نہیں ہے، میں نے ابھی کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے، اپنا جو بزنس کا معاملہ وہ طے کرنا ہے، اس کے بعد بیک اپ واپس آ جانا اپنی جگہ پہ۔ اب اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنے کو بولا گیا ہے کہ جس طرح تم اس چیز کو صرف مسافر کی حد تک دیکھتے ہو، دنیا کی زندگی کو بھی اسی طرح دیکھو۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اگر دنیا کو دنیا میں اپنی زندگی گزارنی ہے تو دنیا جو ہے اس کو قید خانہ سمجھو، میری خواہشات ہیں، میری فیلنگز ہیں، میرے ٹارگٹ ہیں، میں نے وہ فلاں پورے کرنے ہیں۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ اس سے میرے فیملی کے ساتھ ایک قطع تعلقی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایک بدمزگی سی پیدا ہو رہی ہے، اسے طرح کر دینا چاہیے، اسے پیچھے آ جانا چاہیے۔ اگر اس سے پیچھے آئیں گے اس کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صاحب کے رشتہ دار اس کے سے دور ہو گئے، یعنی جس صاحب نے قطع تعلقی کی، دنیا کو سمجھتے بھی ہے دنیا فنا ہو جائے گی، پھر بھی قطع تعلقی کی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آئے گی۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ صاحب۔ اس وجہ سے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ نہیں بنتی تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رشتہ دار مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔ بولا پھر تنگ کرتا ہے، آپ نے فرمایا نیکی کرو۔ آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تنگ کرتا ہے، آپ نے فرمایا نیکی کرو۔ الغرض جتنے مرتبہ بھی انہوں نے کوشچن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ یہی ریپلائی دیا کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب وہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ میں کس صفت کا مالک ہوں، میں کس کردار کا مالک ہوں، میں کس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، کس کو غلط سمجھتا ہوں۔
میرا کردار کیا ہے. اس وجہ سے جب ہم سب لوگ اس طرح کا کردار ادا کریں گے سوسائٹی میں تو ہمارا معاشرہ پرامن بنے گا, ہمارا معاشرہ ایک مثال بنے گا, اور اس طرح جب ہماری زندگی ہوگی اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے ہر پہلو پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی, ساتھ ایک پمفلیٹ بھی دے دیا, ایک لٹریچر بھی دے دی. وہ کیا قرآن حدیث ہے, بھائی اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھو. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن میں فرمایا کہ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو پھر اپنے تعلق بھی اللہ کے ساتھ بناؤ, اپنے آپ کو بھی جوڑنا ہے تو اللہ کے ساتھ جوڑو. مادیت پرست میں کیوں پڑے ہوئے ہو, اولاد کی کثرت میں کیوں پڑے ہوئے ہو, زیادہ ازواج کی کثرت میں کیوں پڑے ہوئے ہو, مال کی حرص میں کیوں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرما دیا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہارا مال بھی تمہارا اولاد بھی. پھر فرمایا اس سے بھی حیران کن پوائنٹ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال, تمہارا اولاد, ایمان والو تمہارا مال اور تمہارا اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. اگر تم غافل ہوگے تو ہلاک ہوگے. اور اب دیکھ لو ہماری کثرت مسلمانوں کی, جن جان والے بھی اچھے خاصے, اور مختلف فنکشن میں مختلف پروگرام میں اپنا ایک سکہ بھی منواتے. کون ہے؟ مسلمان ہے, اور کچھ راکن کو جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ سنگین اور جو دنیا کا دائرہ تنگ کس کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. اس کا مطلب ہم میں کوئی کمزوری ہے, ہماری ویکنس ہے جس کے اوپر ہم نظر ثانی نہیں کر رہے. اب فلسطین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ مردہ دلی ہے. اس کے علاوہ ہمارا بھی کریکٹر کہاں ہے؟ جو صاحب اقتدار ہم اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری سلیکشن بھی اپنی ہوتی ہے, اس کو لانے والے بھی ہم خود ہوتے ہیں. وہ صحیح ہے غلط ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں, کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں. آج کل تو الیکٹرک میڈیا کا دور ہے, ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمیں ویڈیو میں دکھا دیا صاحب یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ دیکھو یہ ٹریکٹر ادا کر رہا ہے. اب دیکھو ہمیں اپنے آپ کو ایک قرآن و حدیث کے سانچے میں لانا ہے, ہمیں اپنا ایک رہبر ایک گائیڈر سلیکٹ کرنا ہے, اور وہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہے, قرآن اور حدیث ہے. انسان کی لائف کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے حوالے سے قرآن حدیث رہنمائی نہ کرتا. ہر حوالے سے, بچپن میں کس طرح اس کو رکھنا ہے, جوان ہو جائے کس طرح رکھنا ہے, بوڑھا ہو جائے کس طرح رکھنا ہے, سب بتایا گیا ہے. بچہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, 7 سال کا ہو سمجھاؤ, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے بستر جدا کر دو, 12 سال کا پیڈل لگاؤ اس کی, کیوں نہیں نماز پڑھتا, اور کوئی نہیں بچہ بڑا ہے سمجھ جائے گا. اب یہی ہماری سستی اور غفلت نے اسے کہاں پہ کھڑا کر دیا. جمعہ کا نماز شروع ہوا, ہم نے سب دیکھا, 2-3 لائنیں تھی. یہی آپ دیکھ لیں عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سامنے آپ کے ادھر ٹی ہے یا کنٹین وغیرہ ہے جس کا بھی ہے, ادھر کتنا رش لگا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہمارے سامنے ویلیو جو ہے, ہمارے سامنے اگر کوئی کسی چیز کا رسپیکٹ ہے تو وہ دنیا کا ہے نا میرا بھائی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اللہ تعالیٰ جمعے والے دن آپ لوگوں کو بلائے, ہر چیز طرح کر دو. ایمان والو دوڑ پڑو اللہ کے گھر کی طرح, یہ ہم سب کے لیے اب واضح ہے. یہ جتنے یعنی کل ذہن بھی ہوگا, کوئی کل ذہن اسے بھی بٹھا کے بتا دے کہ ہاں یار مجھے بات سمجھ گئی, اس کا کیا مطلب. اس وجہ سے اذان سے پہلے آنے کا فائدہ ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں مسجد کے دروازے پہ, وہ جو نام درج کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے, وہ نام درج ہو جاتا ہے. جب خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی بیٹھ کے فرشتے جمعہ سنتے ہیں, اور جمعے کے اختتام پہ وہ اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں. اب دیکھو ہمارا کریکٹر کیا ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. نہیں بھائی, ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں, ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے.
ہمیں جو دنیا کو مقام دینا چاہیے تھا ہم نے وہ دیا ہی نہیں. اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کو اپنا رہبر بنانا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے بہت زیادہ مستفید ہونے والا بنائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.